کہ قانون، آئین اور قانون کے مطابق ہر چیز کا سامنا کریں. ان کے اوپر 200 کیسز بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے میں جو بھی قانون ہے اس کا سامنا کروں گا، اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا. انہوں نے کسی وقت اپنے لوگوں کو کبھی نہیں اکسایا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو بھی یہ تاکید کی ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. جب انہوں نے احتجاج بھی کروایا انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے آئین کے مطابق کرنا ہے، کوئی چیز قانون کو آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اس کے باوجود جب لوگ اپنے جوڈیشری کے لیے، اپنے سپریم کورٹ کے لیے اور جب وہ اپنے حقوق کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے جب لوگ 24 تاریخ کو نکلے ہیں، 26 تاریخ کو ان کے اوپر سنائپر رائفل سے فائر کیا گیا، جس کو آج ہم اس کے بعد رات کو پوری کیا کہتے ہیں کہ رات کو رینجرز آئے، انہوں نے رات کے اندھیرا کر کے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لوگ لاپتہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. ابھی تک ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اب ہم اسلام آباد میسیکر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی نکلے گا اور اپنا حق مانگے گا اس کے اوپر گولی چلائی جائے گی. اس لیے اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کی جان نہ ضائع جائے، انہوں نے اب کال دے دی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں جو کئی ہفتوں سے وہ مانگ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو تحقیقات ہیں ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے بننی چاہیے جو تحقیقات کریں 9 مئی کی. لیکن اب انہوں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے جب 26 نومبر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے. اور دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا جو غیر قانونی طریقے سے ہمارے اتنے لوگ جو سیاسی جس کو کہتے ہیں سپورٹرز ہیں ان کو آپ نے جو قید میں رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے. اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے یہ 2 مطالبات نہیں پورے کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جو لوگ ریمیٹنسز باہر سے بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں کال دیں گے. یہ بھی انہوں نے بتایا، کہتے کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہاں پہ میڈیا آزاد ہے، ان کے پاکستان کی ساری خبر ہے، ان کو پاکستان کا درد ہے، وہ پاکستان کے لیے روتے ہیں. لوگ فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی فکر ہے پاکستان کی، وہ اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں. اور اب وہ ان کو کال دیں گے کیونکہ انہی کے جو رشتہ دار ہیں یہاں پہ ان سب کا کسی نہ کسی سے رابطہ ہے، یا ان کے رشتہ دار ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یا جو شہید ہوئے ہیں. اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اتوار سے اگر یہ 2 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو میں ان کو کال دے رہا ہوں کہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں، تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے جن پاکستانیوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ بھی اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسے ان کے اپنے، اگر وہ چاہیں وہ بھیجیں، اگر وہ چاہیں وہ نہ بھیجیں. تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے بعد آپ پاکستان ان کے محنت کے پیسے سے آپ پاکستان ان کے پیسوں پہ کھڑا ہے بنسبت اس کے کہ آپ سمجھیں کہ کسی لون لے کر جو آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں اس کے اوپر پاکستان نہیں چل رہا، ہمارے اپنے لوگوں کی محنت سے چل رہا ہے. تو یہ ان کا پیغام تھا. اور دوسرا میں آپ کا بتا دیں، ہاں لیکن دوسرا میں آپ کو بتا دوں جو آج کا کیس تھا، آج کا کیس جو القادر کا تھا آج وہ کنکلوڈ کر رہے تھے اور آج یقین کریں بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انڈیکیشن دے دی تھی یا ان کو اشارہ دے دیا تھا جج کو کہ آپ نے
केस कोई और हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मनाल का कोई केस था जिसमें काजी फायज ईसा, क्योंकि हर ऐसे काम में काजी फायज ईसा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे $190 मिलियन जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों, यही कहा था ना उसने। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है, आज केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई थी, और आपको मैं ये बता दूँ कि पक्का फैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सज़ा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आज जो हमने सुना है, और बहुत दुख हुआ है, हम आपको ये बता दें, बहुत दुख है सुन के कि आज ये पता चला है कि अगर आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और अगर आप लोगों की कोई भलाई के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अल कादर यूनिवर्सिटी जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुफ्त इनको तालीम मिल रही है, अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए पाकिस्तान में सज़ा मिलेगी। ये अगले हर वज़ीर आज़म के लिए होगा कि अगर आप पाकिस्तान को लूट के ले जाएं तो आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। ये पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम चल रहा है। और मैं चाहूँगी कि वो सलमान सफदर साहब जो हमारे लॉयर्स हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, ज़हीर अब्बास साहब और उस्मान गिल साहब और सलमान सफदर साहब, मैं चाहूँगी खालिद यूसुफ भी हैं, इनके बहुत मेहनत, हम जितने घंटे इन्होंने जेल में आके और कितनी मेहनत की, और आप कई लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरह ये लोग आते हैं और आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। अब हम चाहेंगे कि सलमान सफदर साहब थोड़ा सा बता दें कि इमरान खान को सज़ा किस चीज़ में मिलने लगी है। देखिए जी, आज तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा हम उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां सर्दियों में पिछले साल हम साइफर, इद्दत निकाह और तोशा खाना केस में हमने बैक टू बैक प्रोसिक्यूशंस फेस की और कन्विक्शंस दी। सो सर्दियों के बाद तमाम गर्मियां हम इसी एफर्ट में हम रहे और कामयाब रहे उस एफर्ट में कि जब उन कन्विक्शंस की करेक्टनेस हाई कोर्ट ने चेक की तो उन सब में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को इक्विटल उनको मिला और वो बाइज्जत बरी हुए उन तमाम केसेस से। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अपने कंप्लीशन को पहुंचे हैं, और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो हमारी म्यूचुअल रजामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फैसले हों, क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहां भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सज़ा हो जाती है, और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए, और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल की तमाम सज़ाएं सर्दियों में मिलने वाली, गर्मियों में जब हमने उनसे निजात हासिल की उन सज़ाओं से, तो सरकार ने दोबारा चूंकि केसेस सारे ख़त्म हो गए और इमरान खान साहब तमाम केसेस में बरी हो गए और बाइज्जत बरी हो गए, और वो तमाम केसेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो। तो आज एक ही दिन में दोबारा 2 केसेस की दोबारा सरकार नज़र रखे बैठी है कि तोशा खाना 2 का आगाज़ किया जाए और अलकादिर को कंक्लूड किया जाए। मैं आज अदालत में होने वाली या एविडेंस में जो चीज़ें आई वो मैं कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अलकादिर के ऊपर कभी भी मीडिया से बात नहीं की।
یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا. اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا. اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے. جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے خود لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی. اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا. پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی. اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اور پھر وہ پشاور گیا اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے. اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں، جو کرمنل کیسز ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سک رہے. عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آج دن تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے، اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے ہیں. کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی 1 پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اور وہ بہت سموتھ آپریشنز ہوتے رہے. ورنہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کا کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل
کا آڈٹ جو کروایا گیا اور جس میں کچھ نہ نکلا تو اس کے اوپر کیسز یہ بنائے جاتے ہیں. سو شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر میں عمران خان صاحب نے بہت کام کیا, اور اس کے بعد نمل ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی جو ہے, اٹس اے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ, ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ نمل یونیورسٹی, وہ بھی ایک ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی تھی. اب سرکار نے اپنا کیس کیا بنایا؟ سرکار نے اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں, اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ سپانسر کیا اور بنا کر دیا. جب آپ نیب کا ریفرنس پڑھیں گے اور چارج پڑھیں گے تو آج سے پہلے تک یہ تاثر آتا تھا کہ وہ ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے, پیسے کھا لیے گئے ہیں. مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل, از آپریشنل, اٹ ایگزسٹ with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے, لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے, اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سپانسر کیا, اس کی کنسٹرکشن کو, اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات اویلیبل ہیں. سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے, اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی, کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا, کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی, اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے جیسے نمل میں دی جاتی ہے, جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنز. وہ کون کون سی پروسیکیوشنز تھیں گزشتہ 2 سالوں میں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. جب ذلِ شاہ کا مرڈر ہوا تو بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھی کو مار کے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمہ ڈال دیا. دیٹ واز این اپسیٹنگ مومنٹ فار ہم وچ آئی سو. اس کے بعد جب عدت اور نکاح کا کیس آیا تو وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ بلو دا بیلٹ تھا, یہ کیس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا. باقی 280 کیس جو بنے ہیں چلو ان کی خیر ہے, مگر عدت اور نکاح از اے شیمفل کیس, یہ نہیں بننا چاہیے تھا. تیسرا, میں نے خان صاحب کو ریئیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تب دیکھا ہے جب ان کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے, اس پہ وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں. اور کیس نے بھی اور ایویڈنس نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی آج دن تک ایفرٹس ہوئی ہیں ریپیٹڈلی کرمنل جسٹس سسٹم نے 280 کرمنل کیسز جو خان صاحب کے اوپر رجسٹر کیے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے 5 کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دی بیسٹ کیسز ہیں. وہ سائفر تھا, وہ توشہ خانہ تھا, وہ عدت نکاح تھا, وہ القادر تھا. پچھلے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب 2 نئے کیسز آ گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے اسسٹنس دی ہے, میں بہت کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ایکویٹل ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایکویٹل ہی ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج صاحب اس تمام ایویڈنس کو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے, یا ایک دفعہ پھر ہمیں وہی سردیاں یہاں گزارنے کے بعد ساری گرمیاں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہیں کہ وہاں پر ہم ایکویٹل جو ہے وہ لیں. عمران خان صاحب اور ان کی فیملی نے اس پورے القادر
ट्रस्ट में 1 रुपए का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेंगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ है। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया, और एक चैरिटी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को बुरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे पिछले केसेस को डिमोलिश हुए हैं, कि वो इसमें इक्विटल, ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े। थैंक यू वेरी मच।